بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اللہم صلی علی نبیک المصطفى ورسولک المرتضی وولیک المجتبی وامینک علی وحی السماء وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات، اس وقت ماہ رمضان شریف کی آمد ہے۔ ماہ رمضان شریف کی پیاری پیاری نورانی آمد، یہ ہمارے آپ سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمت اور اس کا انعام و اکرام و احسان عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی شکل میں ہمیں اور آپ کو اپنی مخصوص نعمتوں سے نوازا۔ اگر یہ کہا جائے تو وجہ ہے کہ گویا پروردگار عالم نے ماہ رمضان شریف جیسی نعمت عطا فرما کر بندوں کو اپنی نجات و مغفرت کا انتظام کرنے کا موقع مرحمت فرمایا۔ ماہ رمضان شریف کا روزہ رکھنا فرض ہے، اس کا بلا عذر شرعی اس کا چھوڑنا حرام ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اپنے پروردگار کی ارشاد کو اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ اور ایک روایت میں یوں پڑھا گیا الصوم لی انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اس کی جزا میں خود ہوں۔ اب اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، ہم ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں، اور ماہ رمضان کے آنے پر ہم روزوں کی پابندی کریں اور اس کا ہر طرح ادب و احترام کریں۔ روزہ کسے کہتے ہیں یہ بھی سنتے چلیے، چونکہ زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصر سے وقت میں چند باتیں مجھے آپ کی خدمت میں پہنچانی ہیں۔ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو بنیت عبادت روک لینا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اور کامل روزہ یہ ہے کہ آپ جس طرح اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے بنیت عبادت روکے رہیں، وہیں آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے جسم کے ہر حصے کو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچائیں۔ اپنے ہاتھ، اپنے پیر، اپنی زبان، اپنی آنکھیں، اپنے کان، ہماری آپ کی کوشش ہو کہ ہماری جسم کا ہر عضو، ہر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رہے، گناہ سے محفوظ رہے، اور ہم اپنے اس جسم کے ہر حصے کو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنا لیں اور اس کا مطیع و منقاد بنا لیں۔ پھر دیکھیے اللہ آپ کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو آپ ماہ رمضان کے آنے پر روزے کی پابندی کریں۔ 5 وقت کی نماز آپ پر ویسے بھی فرض ہے، مزید آپ اہتمام کریں۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں کہ ماہ رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نفل میں فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور آپ فرض ادا کریں تو اللہ 70 گنا ثواب اس میں زیادہ فرما دیتا ہے۔ لہذا آپ کی یہ کوشش ہو کہ آپ فرائض بھی ادا کریں، سنن و نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور جن لوگوں کی قضا نمازیں ذمہ باقی ہوں وہ نوافل اور سنن غیر مؤکدہ کی جگہ اپنی قضا نمازیں پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بڑی برکتیں آپ کو مرحمت فرمائے گا۔ ماہ رمضان شریف میں آپ روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، سحری بھی سنت ہے، اللہ کے نبی نے اس میں بڑی برکتیں بیان فرمائی ہیں، اور افطار بھی بڑی برکتوں والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار جو دعا کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ لہذا آپ فرائض و واجبات کو ادا کریں، اپنے آقا کی سنت کو ادا کریں، افطار کریں۔ اللہ آپ کو جو وقت دے تو اپنے وقت کو آپ گناہوں میں
لغولائی کاموں میں باتوں میں صرف نہ کریں. آپ کوشش کریں کہ آپ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اللہ توفیق دے تو اپنے گناہوں پر شرمندہ و نادم ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ و زاری کریں. خوب اپنے گناہوں پر نادم ہو کر گناہوں سے توبہ کریں، تضرع و زاری کے ساتھ اپنے رب کو یاد کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اپنے رب کی بارگاہ میں رو کر اپنے لیے، اپنے اعز و اقارب اور تمام عالم اسلام کے لیے دعا کریں. اپنی بستی کے لیے، اپنے علاقے کے لیے اور اپنے ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اپنی حفاظت عطا کرے. اور جو کورونا وائرس کی شکل میں وبا اللہ کی عذاب کی صورت میں موجود ہے، اس کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلا کو ہم سے دفع فرما دے اور اپنی حفاظت و سلامتی مرحمت فرمائے. ساتھ ہی میں موجودہ صورتحال میں کچھ میری آپ سے گزارشیں ہیں کہ افطار میں عموماً افطار کی پارٹیاں ہوتی ہیں، افطار کی دعوتیں ہوتی ہیں. اس وقت چونکہ حفاظتی تدبیر کے پیش نظر لاک ڈاؤن کا قانون نافذ ہے، لہذا آپ افطار کی پارٹیاں نہ کریں، دعوتیں نہ کریں اور مسجدوں میں بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں. آپ اپنے گھروں میں افطار کریں. اپنے چھوٹے بچوں کو آپ یہ تاکید کریں کہ وہ مساجد میں جا کر بھیڑ نہ لگائیں یا کسی بھی جگہ جا کر بھیڑ نہ لگائیں. آپ کے بچے آپ کے گھروں میں افطار کریں تاکہ لاک ڈاؤن کا قانون جو حکومت نے نافذ کیا ہے آپ اس کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا نہ کریں. اور یہ بھی آپ گوش گزار آپ کے کر دوں، اس کو آپ محفوظ کر لیں کہ روزہ آپ پر فرض ہے اور 20 رکعت تراویح ہمارے آپ کے لیے سنت مؤکدہ ہے. اور یہ بھی آپ سنتے چلیے کہ یہ مردوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے. اس وقت چونکہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور اس وقت حکومت کی جانب سے 4-5 افراد سے زیادہ لوگ مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس میں جماعت سنت کفایہ ہے. لہذا 4-5 افراد مسجد میں پہنچ کر تراویح باجماعت ادا کر لیں، اور ہو سکے تو حافظ کا اہتمام کر کے اپنی اسی مختصر تعداد کے ساتھ آپ قرآن کریم بھی سن لیں تاکہ تراویح کی سنت بھی ادا ہو جائے اور قرآن کریم سننے کی سنت کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہو جائیں. بقیہ افراد تراویح اپنے اپنے گھروں میں ادا کر لیں، اس لیے کہ تراویح میں جماعت تو سنت کفایہ ہے، لیکن تراویح 20 رکعت تراویح یہ ہر جس پر 5 وقت کی نماز فرض ہے اس کے لیے 20 رکعت تراویح روزانہ عشاء کے فرض کے بعد عشاء کیا ہے ادا کرنا، وتر سے پہلے ادا کرنا، یہ سنت مؤکدہ ہے مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی. لہذا جو حضرات لاک ڈاؤن کی صورت میں مساجد نہ جانے پائیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بابرکت سنت کو ادا کریں، اس سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں کہ مسجد نہیں جانے پا رہے ہیں لہذا آپ ٹہلتے رہیں، گھومتے رہیں، تفریح کرتے رہیں، محلوں میں بیٹھے رہیں. ایسا نہ کریں. تراویح پڑھ کر اس سنت کی برکتیں اپنے آپ کو برکتوں سے مالا مال کریں اور اس سنت کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اس کی برکتوں سے محروم نہ کریں. ساتھ یہ مسئلہ بھی سنتے چلیے کہ تراویح میں نماز تراویح میں ایک بار قرآن کریم کا ختم یہ سنت مؤکدہ ہے. لہذا اگر 4-5 لوگ مسجد میں یا حاضر ہو کر قرآن کریم سن لیں گے اور بقیہ افراد اپنے گھروں پر تراویح پڑھ لیں گے تو وہ اس سنت کی برکتوں سے محروم نہیں ہوں گے اور اس کے وبال میں وہ مبتلا نہیں ہوں گے. اگر آپ مجبوری کی وجہ سے نہیں جانے پا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، وہ آپ کو گھر پر جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا. اور میں نے جب مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس طرح یہ تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے، اگر اس کو 4-5 لوگ مل کر جماعت کر لیں تو دوسرے لوگ ترک جماعت کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے. یوں ہی اگر ان حضرات نے قرآن کریم کو سن لیا تو دیگر حضرات اس سنت کے ترک کے وبال میں مبتلا نہیں ہوں گے. اس مسئلے کو آپ اپنے ذہن نشین فرما لیجیے.
یہ مسئلہ بھی اس وقت قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظ کرام کے لیے رمضان کو حفظ قرآن کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ بنا دیا ہے، اور اسی بہانے عوام کو اپنے حافظوں کی خدمت کرنے کا کچھ موقع بھی میسر آ جاتا ہے۔ لیکن اس وقت حالات یہ ہیں کہ 4-5 سے زیادہ لوگ مجمع میں اکٹھا نہیں ہونے پائیں گے۔ اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ اگر ان مختصر لوگوں کو کوئی حافظ قرآن کریم قرآن سنا رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو اس حافظ قرآن کی خدمت سے محروم نہ کریں۔ حافظ قرآن کو چاہیے کہ وہ قرآن اللہ کی رضا کے لیے سنائے، پیسے کے لالچ میں، نذرانے کے لالچ میں قرآن نہ سنائے، اللہ کی رضا کے لیے سنائے، اپنی آخرت کے لیے سنائے، اپنی قبر کے لیے سنائے، لالچ میں نہ سنائے۔ لیکن اگر آپ حضرات حافظ قرآن کی اس نیت سے خدمت کریں کہ یہ ایک حافظ قرآن ہیں، دینی معزز ہیں، اور ہم ان کی خدمت میں جو نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، قرآن کریم سنانے کی اجرت نہیں دے رہے ہیں، تو اس نیت پر اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور حافظ قرآن کو چاہیے کہ اگر ان کے برادران اہل سنت کچھ نذرانہ پیش کریں، برادران دین خدمت کریں، تو حافظ قرآن یہ تصور نہ کرے کہ یہ قرآن کریم کی اجرت ہے، بلکہ اگر صراحت کر دے تو اور بھی بہتر ہے کہ یہ میں قرآن کریم پیسے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر نذرانہ ملے تو یہ تصور کرے کہ یہ ہمارے دینی بھائیوں نے مجھے تحفہ پیش کیا ہے، نذرانہ پیش کیا ہے، یہ میں قرآن کریم کی اجرت نہیں لے رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے حفاظ کی، اپنے ائمہ کی خدمت کرنے کا خاص خیال رکھیں، اور ان کی خدمت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، تاکہ ان کو مزید پریشانیوں کا ان حالات میں سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ میری بہت محبت کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، جہاں مالدار رہتے ہیں وہیں غریب بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں اگر ایسے غربا آپ کو نظر آئیں کہ جن کے یہاں سحری، افطار، کھانے کے انتظامات دشوار نظر آ رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے خاموشی سے آپ ان کی مدد کر دیجیے، کہ جس طرح آپ کے گھر میں افطار اور سحری کا انتظام ہو رہا ہے، ان کے گھر میں بھی سحری اور افطار کا انتظام ہو جائے۔ آپ اگر مالک نصاب ہیں تو اپنے مال کی آپ زکوٰۃ نکالیے، اور اس زکوٰۃ سے اگر آپ کے محلے میں، عیس و اقارب میں، بستی میں کچھ غربا ہیں جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، تو آپ اپنی زکوٰۃ سے ان کی خدمت کرنے کا آپ پہلے خیال رکھیں۔ آپ اپنی زکوٰۃ سے ان کی خدمت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں غربا، یتامہ، پریشان حالوں کی خدمت کا آپ خیال رکھیں۔ وہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ جو دینی مدارس ہیں اس وقت اسلام اور سنت کی ترویج و اشاعت کا یہی ایک خاص اہم ذریعہ ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بابرکت موقع پہ جس طرح آپ گزشتہ حالات میں اپنی دینی مدارس کی خدمات کا خیال رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو ان موجودہ حالات میں بھی آپ دینی مدارس کی خدمات کا خیال رکھیں، تاکہ دین کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ مسدود نہ ہو، یہ سلسلہ جاری رہ سکے۔ یہ میری بڑی محبت کے ساتھ آپ سے گزارش ہے۔ اور ایک گزارش اور بھی ہے کہ اس وقت جو رفاہی کام ہو رہے ہیں کہ بہت سے اہل ثروت اپنی مال سے غربا کی مدد کر رہے ہیں، بہت اچھا کام ہے، بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میرا ایک دینی مشورہ ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ یا صدقہ فطر کے مال کو رفاہی کاموں میں استعمال نہ کریں، اس وجہ سے کہ جب آپ ان میں غلہ، آٹا، پیسہ، دیگر اشیاء تقسیم کرتے ہیں تو سامنے مستحقین بھی ہوتے ہیں اور غیر مستحقین بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دے دی جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لہذا میری گزارش ہے کہ آپ اس معاملے میں مدد کے طور پر جو پیسہ خرچ کر سکتے ہوں، آپ رفاہی معاملات میں آپ امدادی فنڈ کا استعمال کریں اور اپنی زکوٰۃ کا استعمال نہ کریں، تاکہ آپ کی زکوٰۃ صحیح طور پر ادا ہو سکے۔ زکوٰۃ جب آپ دیں تو اس پر آپ
ٹھیک سے دیکھ لیں کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو اور مالک نصاب نہ ہو، تبھی آپ کی زکوٰۃ مالک نصاب نہ ہو، آپ کی اصول و فروع میں نہ ہو، ہاشمی نہ ہو، جب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اس کا آپ خاص طور خیال رکھیں۔ اور یوں ہی صدقہ فطر کی بھی سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ ہر مالک کے نصاب پر مال پر سال گزرنے پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے، اور ہر مالک کے نصاب پر اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے صدقہ فطر کا نکالنا یہ واجب ہے۔ یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح زکوٰۃ اگر آپ غیر مستحق کو دیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یوں ہی صدقہ فطر بھی آپ اگر غیر مستحق کو دیں گے تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، اور جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں وہ صدقہ فطر کی بھی وہی مستحقین ہیں، لہذا صدقہ فطر کی ادائیگی میں بھی آپ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ ساتھ ہی میں یہ مسئلہ بھی زیر غور ہے کہ اعتکاف کرنا رمضان کے عشر اخیرہ یعنی سورج ڈوبتے وقت آپ مسجد میں داخل ہو جائیں اور عید کا چاند نکلنے کے بعد آپ مسجد سے باہر آئیں، اور یہ مسجد میں رکنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، بنیت عبادت ہو تو اس کو اعتکاف کہتے ہیں، اور یہ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ اگر بستی کا کوئی ایک فرد اعتکاف میں بیٹھ گیا تو ساری بستی بری ذمہ ہو جائے گی، اور کوئی بھی نہ بیٹھا تو ساری بستی گنہگار ہوگی۔ اب یہاں پر مجھ سے کوئی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ابھی اس سے پہلے ماحول یہ تھا کہ بعض مقامات پر 10 20 50 لوگ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اب موجودہ صورتحال میں ہم لوگ کیا کریں؟ تو میں نے ان سے عرض کیا چونکہ لاک ڈاؤن کے حالات ہیں اور یہ ہماری آپ کے لیے ایک حفاظتی تدبیر ہے، لہذا ہمیں اس سلسلے میں اپنی پرشاسن کی مدد کرنی چاہیے اور اس قانون پر عمل کرنا چاہیے، چونکہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی بیٹھ جائے گا ہماری سنت ادا ہو جائے گی، یہ ساری بستی بری ذمہ ہو جائے گی، لہذا اگر آپ اس سنت کو ادا کرنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہیے تو 1 2 لوگوں سے بھی یہ سنت ادا ہو سکتی ہے۔ ایک صاحب بیٹھ جائیں، اگر اور ایک آدھ بٹھانا چاہتے تو اس کو بٹھا لیں، اور اس طرح آپ اپنی سنت کو ادا کر لیں۔ اگر مرد گھر میں اعتکاف کرنا چاہے تو نہیں ہو پائے گا، اس لیے مسجد کے لیے مرد کے اعتکاف کے لیے مسجد ہی چاہیے، چاہے وہ مسجد جامع ہو چاہے مسجد جماعت ہو۔ جامع مسجد میں بیٹھے یا اس مسجد میں اہتمام کرے جس میں 5 وقت کے لیے امام و مؤذن مقرر ہوں، بہتر یہ ہے۔ اور اگر ایسی جماعت مسجد میں اعتکاف کیا جہاں امام مؤذن مقرر نہ تھے تب بھی اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ ہاں، اگر ہماری ماں بہنیں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو فرمایا گیا کہ اپنے گھر میں وہ کسی جگہ کو اپنی عبادت کے لیے مقرر کر لیں اور پھر اسی جگہ اعتکاف کریں، اور صرف ضرورت کے سوا اس جگہ سے وہ باہر نہ نکلیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں اعتکاف کرنے پر ان کو جو اعتکاف کی برکتیں ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اعتکاف میں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے بھائی اس سنت کی ادائیگی کے لیے وہ طریقہ اختیار کریں جو میں نے ابھی بیان کیا، اور ہماری ماں بہنیں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے گھروں میں پہلے سے ایک جگہ عبادت کے لیے مقرر کر لیں اور وہاں اعتکاف کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو 2 حج اور 2 عمرے کا وہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ بس ہماری نیت میں اخلاص، للہیت اور اللہ کی رضا کی طلب ہونی چاہیے۔ میں جو ضروری باتیں کہی تھیں وہ میں نے گوش گزار کر دی ہیں۔ پھر میری آخر میں آپ سے اپیل ہے کہ تراویح میں آپ مساجد میں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں، 4-5 افراد مساجد میں جا کر باجماعت تراویح کی نماز ادا کر لیں، بقیہ حضرات اپنے اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں۔ ہاں، یہ ضرور گزارش ہے کہ بلا عذر شرعی مجبوری کے بغیر اس سنت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، اپنے گھر میں اس سنت کو ضرور وہ ادا کریں۔ افطار کے وقت میری گزارش ہے کہ دیگر نمازوں میں بھی آپ ایسا ہی کریں کہ چند افراد جتنی حکومت نے اجازت دی ہے اتنے افراد پہنچ کر باجماعت نماز ادا کر لیں اور بقیہ افراد اپنے گھروں پر نماز ادا کر لیں۔ اور افطار کے وقت آپ سے گزارش ہے افطار کی پارٹیاں بھیڑ بھاڑ لگا کر نہ کریں، افطار کی دعوتیں بھیڑ کے ساتھ مجمع کے ساتھ نہ کریں، اور آپ اپنے گھر کے بچوں کو تاکید کریں کہ چھوٹے چھوٹے بچے مساجد اور دیگر مقامات پر جگہ بھیڑ نہ لگائیں بلکہ اپنے اپنے گھروں میں وہ افطار کریں، تاکہ لاک ڈاؤن کا جو قانون ہے اس پر باقاعدہ آپ کا عمل ہو اور ہماری قوم کسی پریشانی کا شکار
باہر نہ ہونے پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ شریف میں دعا ہے کہ رب قادر و قادر و مقتدر اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور میرے پیارے بھائی، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، اور فرض نماز کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ 100 بار سورہ الحمد شریف پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، اور فرمایا گیا کہ درود پاک پڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ رمضان کے کا لمحہ لمحہ یہ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہے، لہذا ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں، اپنے گناہوں سے خوب توبہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ نے توفیق دی ہو تو صدقات و خیرات خوب کریں، اپنے پریشان حال بھائیوں کی جس طرح ہو سکے آپ مدد کریں، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے، اپنے شیخ کے لیے، اپنے مخدومین مخدومات کے لیے، اپنے اساتذہ، اپنے تلامذہ کے لیے، تمام احباب کے لیے، تمام امت رسول اللہ کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو بلا ہم پر کورونا کی شکل میں نازل ہے، پروردگار عالم اس بلا کو دور فرما دے۔ اللہ ہماری بستی، ہمارے ملک اور تمام عالم میں اپنی حفاظت و سلامتی نازل کرے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو پروردگار گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا کرے۔ میرے پیارے محترم، پھر آپ سے اخیر مرض کرتا ہوں کہ جو بلائیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ ہمارے گناہوں سے، بدعمالیوں سے آتی ہیں۔ ہمارے گناہوں کا گھڑا بھر چکا ہے، ظلم و تعدی عام ہو چکی ہے، بے شرمی، بے حیائی کا بازار گرم ہے، جدھر نظر ڈالیے اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی، نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ آج ہمیں شرم و حیا کا خیال ہے، نہ باپ کے ادب و احترام کا خیال ہے، نہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال ہے، نہ غریبوں کی مدد کا خیال ہے۔ ہر طرف گناہ ہی گناہ کا بازار گرم نظر آتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی نظر ہم سے ہٹی ہوئی ہے اور اس کا عذاب ہم پر نازل ہو رہا ہے، اور اللہ رحیم و کریم ہے، میرے سرکار رحمت عالم ہیں، جو ہم نہ معلوم کن کن عذابوں سے، بلاؤں سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ اور میرا کیا حال ہوتا وہ اللہ ہی جاننے والا ہے۔ لہذا ہم رو رو کر، گر گڑا کر، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر برابر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور خوب اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے، تمام امت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی بستی کے لیے دعا کریں۔ دعا خود ایک عبادت ہے، اور دعا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نہ شرمندہ ہو جانا، نادم ہو جانا، توبہ کرنا، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث پاک میں جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کی قدرت کہتی ہے کہ یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں سزا دے سکتا ہوں، تب تو یہ بندہ توبہ کر رہا ہے۔ لہذا توبہ کیجئے، دعائیں کیجئے، آنے والے رمضان کا ہر طرح ادب و احترام کیجئے، گٹکا مت کھائیے اور پڑیا مت کھائیے، بیڑ سگریٹ مت پیجیے، اور کسی بھی طرح ماہ رمضان کی بے ادبی مت کیجیے۔ روزہ رکھنا بھی فرض ہے، اور ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اگر آپ باہر نکلے، وہاں پڑیا کھا رہے ہیں، آپ بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، اے میرے بھائی یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اسلامی سلطنت ہو تو حکم ہے کہ ماہ رمضان کی بے ادبی کرنے والے کو قتل کر دیا جائے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ آپ روزہ بھی رکھیں، اور ہر طرح ماہ رمضان کا ادب و احترام بھی کریں، اور جو میں نے گزارشیں کی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم مجھ جیسی گنہگار کو بھی، اور میرے تمام عالم اسلام کو، آپ سب کو اپنے محبوب کے دین پاک پر عمل کرنے کی، ماہ رمضان شریف کے روزے رکھنے، 5 وقت نماز ادا کرنے، تراویح پڑھنے، قرآن کریم کی تلاوت اور دیگر عبادات، طاعات اور نیکیوں کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔